اگلے روز ناجرہ شہر کے نواح میں کھلے میدانوں کے اندر دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صبح سویرے ہی اپنی صفیں درست اور استوار کرنے لگے تھے، اس لیے کہ وہ جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے تھے۔ جلیکیا، نبرہ اور رومیر کے متحدہ لشکر میں اس وقت ان گنت طبل اور بگل بجوائے جا رہے تھے۔ لشکری مسلمانوں پر رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے چیختے چلاتے ہوئے عجیب و غریب نعرے بلند کر رہے تھے۔ دوسری طرف امیر عبد الرحمن اور اس کے سالار بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کر رہے تھے۔ ایسے میں مکونش نام کا تیغ زن دشمن کے متحدہ لشکر سے نکلا۔ اس وقت وہ سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا، لباس بھی سیاہ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے مضبوط لوہے کی کڑیوں والی زرہ پہن رکھی تھی، ہاتھوں کے جوڑ سے لے کر کوہنیوں تک پیتل کے جوشن تھے، کندھے پر بھی حفاظتی خول چڑھے ہوئے تھے، سر پر خود تھا۔ اس کے اوپر دھوکہ دینے کے لیے سیاہ رنگ کا ایک رومال اس نے باندھ رکھا تھا اور ساتھ ہی اپنے پورے جسم پر سیاہ رنگ کی ایک عبا بھی ڈالی ہوئی تھی۔ وہ خوب دراز قد، بھاری بھرکم نوجوان تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا دونوں لشکروں کے درمیان آیا، رکا، بائیں ہاتھ میں ڈھال، دائیں ہاتھ سے اپنی تلوار اس نے فضا میں بلند کی، پھر احمد بن یعلا کا نام لے کر اس نے انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ احمد بن یعلا کے علاوہ امیر عبد الرحمن بھی دشمن کی اس سازش اور دھوکہ دہی سے آگاہ تھا، لہٰذا اس للکار کے ساتھ ہی احمد بن یعلا نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترا۔ احمد بن یعلا مکونش کے قریب گیا۔ اس وقت تک مکونش نے اپنی تلوار اور ڈھال فضا کے اندر بلند رکھی۔ اس موقع پر عجیب سے انداز میں احمد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کا گھوڑا ہنہناتے ہوئے بڑی تیزی سے مکونش کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس موقع کو شاید مکونش نے اپنے لیے بڑا غنیمت جانا۔ ایک دم وہ اپنی تلوار کو نیچے لے گیا۔ جس وقت وہ اپنی تلوار کو گھوڑے کی گردن اور زین کے ساتھ بندھے ہوئے نیام میں ڈال رہا تھا، اس وقت احمد بن یعلا نے ایک دم اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، اس کی پشت کی طرف گیا اور دائیں جانب اس کی زین کے ساتھ لوہے کا جو نیزہ بندھا ہوا تھا، اس پر ہاتھ ڈال کر نیزہ اس نے کھینچ کر اپنی گرفت میں کر لیا۔ احمد کا اس طرح اس کے نیزے پر قبضہ کرنا تھا کہ اس نے ایک دم اپنی تلوار کھینچ لی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ احمد نے اپنے گھوڑے کو روک لیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھ انفرادی مقابلے کے لیے اترنے والے، مجھے اتنا بھولا اور اتنا نادان نہ سمجھ کہ تو جو سازش لے کر آیا ہے اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ سن، تیرا نام مکونش ہے، اس لیے میں نے آتے ہی تیرا نام نہیں پوچھا۔ میں نے اپنا نام اس لیے نہیں بتایا کہ تو نے میرا نام لے کر مجھے انفرادی مقابلے کی دعوت دی ہے، اور تو جو یہ چاہتا تھا کہ پہلے اپنی تلوار اور ڈھال فضا میں بلند کرتے ہوئے میرا دھیان اپنی تلوار اور ڈھال کی طرف کرے گا، اس کے بعد اپنی تلوار کو آہستہ آہستہ نیچے لے جائے گا اور تمہارے گھوڑے کی گردن اور زین کے ساتھ جو نیام بندھا ہوا ہے اس میں ڈال دے گا، پھر وہی نیزہ جو میں نے کھینچ کر اپنی گرفت میں لیا ہے اسے مجھ پر دے مارے گا۔ مکونش، مقابلہ کرنا ہے تو جوان مردوں کی طرح میرے سامنے آؤ۔ تم نے چونکہ میرا نام لے کر انفرادی مقابلے کے لیے للکارا ہے، لہٰذا اگر تو واقعی تیغ زن ہے تو دھوکہ دہی پر کیوں اترا ہے؟ میں جانتا ہوں اس لیے کہ تجھے بہت بڑے انعام اور لالچ کی ترغیب دی گئی ہوگی، لیکن کیا تو نے یہ نہیں سوچا کہ اس انفرادی مقابلے کے نتیجے میں تجھے اپنی قیمتی جان سے ہاتھ بھی دھونے پڑ سکتے ہیں؟ مکونش، اب جب کہ تیرا نیزہ تیرے پاس نہیں، تیرے پاس تیری تلوار اور ڈھال ہے، میرے دائیں ہاتھ میں میری تلوار اور بائیں ہاتھ میں ڈھال ہے، قسم میرے رب کی کہ اگر یہی نیزہ تجھ پر دے ماروں تو تیری جرت نہیں ہے کہ تو اس نیزے کے وار سے بچ سکے۔ میرا نیزہ مارنے کے دوسرے ہی لمحے بعد تو خون میں لت پت اپنے گھوڑے سے نیچے گر کر تڑپ رہا ہوگا، لیکن میں تیری طرح کسی کی سازش کا شکار نہیں ہوں، نہ ہی میں تیری طرح کسی ترغیب میں آنے والا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد بن یعلا مکونش کے قریب ہوا۔ مکونش سہم سا گیا تھا، وہ سمجھا کہ شاید احمد اس پر حملہ آور ہونے لگا ہے۔ اس پر خوف اور لرزہ اس لیے طاری ہو گیا تھا کہ احمد کے ایک ہاتھ میں تلوار اور نیزہ تھا، دوسرے ہاتھ میں ڈھال تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ اس نے احمد پر حملہ کیا تو وہ اس کی تلوار کو تو اپنی ڈھال پر روکے گا، اس کے ساتھ ہی ایک دم کہیں بیک وقت وہ نیزے اور تلوار کا وار کر کے اس کا خاتمہ ہی نہ کر دے۔ اس کے قریب جانے کے بعد احمد نے کسی قدر نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، دیکھ، تو میرے ساتھ دھوکہ اور فریب کر رہا تھا، لیکن میں تیرے ساتھ دھوکہ اور فریب نہیں کروں گا۔
اس میں شک نہیں کہ میں نے چابک دستی سے کام لیتے ہوئے تیرے گھوڑے کی زین سے تیرا نیزہ کھینچ لیا، لیکن میں تجھے موقع دوں گا کہ تو اپنی سازش کو میرے خلاف استعمال کرے۔ اس کے ساتھ ہی احمد نے لوہے کا نیزہ اس کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا، لے نیزہ اور چلا مجھ پر، پھر میں دیکھتا ہوں تو اپنے اس نیزے سے مجھے کیسے اور کس طرح نقصان پہنچاتا ہے۔ احمد بن یعلا کی اس پیشکش پر مکونش چونک سا گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے نیزہ لے لیا، پھر ایک دم سے اس نے تلوار نیام میں ڈال لی۔ نیزے پر اس نے گرفت کر کے جب اسے لہراتے ہوئے پھینکنا چاہا تو رک گیا، اس لیے کہ احمد اس کے بالکل قریب تھا اور نیزہ مارنے کے لیے اسے کچھ فاصلہ چاہیے تھا۔ اس موقع پر احمد نے اپنی تلوار بلند کر لی تھی۔ مکونش سمجھ گیا کہ وہ اس پر حملہ آور ہونے لگا ہے۔ اسے خدشہ ہو گیا تھا کہ اگر اس موقع پر اس نے نیزے کو حرکت میں لانے کی کوشش کی تو اس وقت تک احمد کی تلوار بلند ہو کر اس پر گرے گی اور اسے ٹکڑوں میں بانٹ کر رکھ دے گی۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ پہلے احمد نے اسے اپنی ڈھال کا نشانہ بنانا چاہا۔ اب احمد بالکل اس کے اس قدر قریب تھا کہ مکونش کا گھوڑا احمد کے گھوڑے سے مس ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے مکونش نیزے سے کام نہ لے پا رہا تھا۔ جب احمد نے اسے اپنی ڈھال مارنا چاہی تو مکونش نے اس کی ڈھال کو اپنی ڈھال پر روکا۔ اس کے ساتھ ہی احمد کی تلوار بھی بلند ہو چکی تھی۔ اب مکونش کے ہاتھ میں تلوار تو نہیں تھی، نیزہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے نیزے پر احمد بن یعلا کی تلوار کا وار روکا۔ جس وقت احمد کی تلوار گرتی ہوئی مکونش کے نیزے سے ٹکرائی تھی، اس وقت میدان جنگ میں عجیب سی کھنک پیدا ہوئی تھی، جس کے اندر خوف و ہراس تھا۔ جس وقت احمد کی تلوار مکونش کے نیزے سے ٹکرائی تھی، اس وقت پلک جھپکتے میں احمد نے اپنی ڈھال پیچھے کر لی، پھر اپنی ڈھال اس زور سے مکونش کے دائیں ہاتھ پر ماری کہ مکونش نے جو اپنے دائیں ہاتھ میں نیزہ پکڑ رکھا تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس موقع پر مکونش ایک دم پیچھے ہٹا، ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار بھی بے نیام کر لی۔ مکونش پیچھے ہٹ گیا، تب احمد بن یعلا نے ہلکا سا ایک کہا لگایا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ مکونش، میں نے تمہیں تمہارا حربہ استعمال کرنے کا پورا موقع فراہم کیا تھا۔ تمہارا نیزہ میں چھین چکا تھا، چھینتے ساتھ ہی اگر تمہارا نیزہ میں تمہاری پیٹھ پر مار دیتا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں موت سے نہ بچا سکتی تھی، لیکن میں تمہیں دھوکہ دہی سے مارنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ سامنے کی طرف سے تم پر وار کروں گا، جواں مردوں کی طرح تم پر ضرب لگاؤں گا اور تمہیں ضرب لگانے اور حملہ آور ہونے کا موقع بھی فراہم کروں گا۔ پھر دیکھیں گے کہ رب کی مدد اور حمایت کے بعد کس حرب و ضرب کی صناعی اس کے کام آتی ہے اور کون غالب اور فتح مند رہتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکا، پھر دوبارہ مکونش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ مکونش، تو نے یہ عبا صرف نیزہ پھینکنے کے لیے پہن لی تھی، اب تیرا نیزہ تو زمین پر پڑا ہے، اسے تو استعمال نہیں کر سکتا، لہٰذا عبا اتار دے، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ میرے ہاتھوں بے موت مارا جائے گا۔ اس موقع پر مکونش ہچکچا رہا تھا، عجیب سے انداز میں وہ احمد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ احمد نے گھوڑے کو پیچھے ہٹا لیا اور کہنے لگا، تو شاید خوف زدہ ہو رہا ہے کہ جب تو عبا اتار رہا ہوگا تو میں تجھ پر وار کروں گا۔ ہرگز نہیں، میں تیری طرح دھوکہ دہی سے کام نہیں لوں گا۔ دیکھ، میں نے اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹا لیا ہے، آرام سے ذرا اپنی عبا اتار، اس کے بعد میرے مقابلے پر آ، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس میدان کے اندر میں تیرا کیا انجام اور حشر کرتا ہوں۔ احمد کے کہنے پر مکونش نے عبا اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ اس موقع پر دونوں لشکر بڑے غور سے اس انفرادی مقابلے کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کے بعد احمد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا اور مکونش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مکونش، اب سنبھل، میں تیرے ساتھ انفرادی مقابلے کی ابتدا کرنے لگا ہوں۔ میں جانتا ہوں مجھ سے ٹکرانے کے لیے تجھے بہت بڑا لالچ دیا گیا ہوگا، تجھے مالا مال کرنے کے وعدے کیے گئے ہوں گے، لیکن یہ موت کا میدان ہے جہاں بڑے بڑے سورماؤں کی سانسیں رک جاتی ہیں، لہٰذا تو بھی اپنے آپ کو سنبھال اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہاں تک کہتے کہتے احمد بن یعلا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی گفتگو سے مکونش تاؤ کھا گیا تھا۔ بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پھر گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہوئے احمد بن یعلا پر وار کرنے لگا۔ احمد بن یعلا اس کے ان حملوں کو بڑی آسانی سے روکنے لگا۔ تھوڑی دیر تک مکونش بڑھ چڑھ کر حملے کرتا رہا اور احمد بن یعلا اس کے حملوں کو روکتا رہا، یہاں تک کہ مکونش اپنے حملوں کے لیے پینترا بدلنے کے لیے جب پیچھے ہٹا تب اسے مخاطب کر کے احمد کہنے لگا، مکونش،
کسی وہم میں نہ ڈوبے رہنا۔ جس طرح ہر خواب کا مقدر تعبیر نہیں بنتا، اسی طرح تیرے جیسا تیغزن میدان کے اندر سے کامیاب اور کامران ہو کر نہیں نکلتا۔ اس کے ساتھ ہی احمد بن یعلا نے اپنا رویہ بدلا۔ دفاع کے سارے ہی حربے اس نے پس پشت ڈال دیے۔ اب وہ جارحیت پر اترا اور مکونش پر حملہ آور ہو گیا۔ احمد کے ان جان لیوا حملوں کو تھوڑی دیر تک مکونش روکتا رہا، ساتھ ہی ساتھ اس کی حالت بری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک احمد بن یعلا کے حملوں کو روکنے کے بعد مکونش نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہٰذا سستانے یا کسی نئے انداز میں احمد بن یعلا پر حملہ آور ہونے یا اپنے دفاع کو زیادہ مؤثر بنانے کی خاطر وہ اپنے گھوڑے کو ذرا پیچھے لے گیا۔ اس موقع پر احمد بن یعلا نے اسے مسکراتے ہوئے کہا، مکونش، اگر اس موقع پر تم یہ خیال کرو گے کہ تم مقابلہ ترک کر کے بھاگ جاؤ گے تو میں تمہیں ایسا تو نہیں کرنے دوں گا۔ میں تو بھاگتے ہوئے بھی تیری پشت پر ایسا نیزہ ماروں گا جو تیرے دل کو چیرتا ہوا نکل جائے گا، اس لیے کہ مجھ پر نیزہ پھینکنے کے لیے جو سازش تو نے تیار کی تھی، اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے تیرے جیسا ایک نیزہ میں بھی لے کر آیا تھا، اور تو نے میرے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہوا وہ نیزہ دیکھ بھی لیا ہوگا۔ اگر تو نے مقابلہ ترک کر کے میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، اپنی زین کے ساتھ بندھا ہوا لوہے کا وہ بھاری بھرکم نیزہ میں اپنی گرفت میں لوں گا اور تاک کر ایسا ماروں گا کہ وہ تیرے دل کو چیرتا ہوا نکل جائے گا، لہٰذا مقابلہ چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکا، پھر مکونش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری حالت سے میں یہ اندازہ لگا چکا ہوں کہ تم تھک چکے ہو، اس لیے میں بھی اپنی جگہ پر رک گیا ہوں۔ تم سے یہ گفتگو میں نے اس لیے کی ہے تاکہ تمہیں سستانے کا موقع مل جائے، کل کو دیکھنے والے یہ نہ کہہ سکیں کہ میں نے تیری طرح تجھے دھوکہ دے کر مارا۔ میں تجھے سستا کر تجھے تیری کوشش کے لیے ہر موقع فراہم کر کے پھر تجھے تیرے انجام تک پہنچاؤں گا۔ دیکھ، اب تو نے کافی سستا لیا ہے، اب میں تجھ پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے لگا ہوں، لیکن اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ مجھے واپس اپنے لشکر میں بھی جانا ہے اور اس کے بعد دونوں لشکروں نے آپس میں ٹکرانا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی احمد بن یعلا نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ مکونش نے بھی اپنی تلوار اور ڈھال آگے کر لی تھی، تاہم اس موقع پر اس کے چہرے پر پیلاہٹ اور ماتھے پر خوفزدہ کر دینے والی شکنیں دکھائی دے رہی تھیں۔ احمد بن یعلا نے آتے ہی اس زوردار انداز میں حملے شروع کیے کہ دونوں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے بری طرح شور کرنے لگیں۔ گاہے گاہے ڈھالیں بھی آپس میں ٹکراتی تھیں، جس کی بنا پر جنگ کا وہ میدان بار بار گونج اٹھتا تھا۔ کچھ دیر تک احمد طوفانی انداز میں مکونش پر حملہ آور ہوتا رہا اور مکونش بڑی مشکل سے اور بڑی تگ و دو سے کبھی دائیں بائیں اور پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے جان لیوا حملوں سے محفوظ رکھتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار احمد نے ایک ساتھ اپنی تلوار اور ڈھال مکونش پر برسا دی تھی۔ مکونش نے ڈھال کو ڈھال اور تلوار کو تلوار پر روکا تھا، لیکن پھر ایک دم احمد نے اپنی تلوار کا پھل مکونش کی تلوار کے پھل کے ساتھ رہنے دیا، لیکن دستے کو اس نے ایک دم سے اس انداز میں مکونش کے چہرے کی طرف کیا کہ مکونش سمجھ نہ سکا کہ احمد بن یعلا جو اپنی تلوار کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر رہا ہے اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ اتنی دیر تک احمد بن یعلا نے اپنی تلوار کا دستہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مکونش کے چہرے پر دے مارا۔ احمد کی تلوار کا دستہ اس قوت کے ساتھ مکونش کے چہرے پر لگا تھا کہ اس کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ لمحے بھر کے لیے وہ جھکا، اس کے اسی جھکاؤ سے احمد نے فائدہ اٹھایا، اس کی تلوار بلند ہو کر گری اور مکونش کو خون میں نہلاتی چلی گئی۔ مکونش اپنے گھوڑے سے زمین پر گرا اور دم توڑ گیا۔ جس وقت مکونش اپنے گھوڑے سے گر کر دم توڑ گیا، احمد نے اس کا گھوڑا پکڑا اور اپنے لشکر کی طرف ہو لیا۔ دشمن کے متحدہ لشکر میں اس وقت نبرہ کا بادشاہ گارشیا بھی شامل تھا۔ وہ چونکہ ابھی نوجوان تھا، لہٰذا جوش جوانی میں جنگ میں حصہ لینے کے لیے خود آ گیا تھا۔ جس وقت احمد بن یعلا مکونش کا خاتمہ کرنے کے بعد واپس جا رہا تھا، تب گارشیا اپنے ارد گرد کھڑے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کے اس سالار احمد بن یعلا کے انفرادی مقابلے میں کامیابی نے ایک طرح سے مجھے پریشان اور فکر مند کر دیا ہے۔ گارشیا یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہوا، تب اس کے کسی سالار نے تعجب سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مالک، کیسی پریشانی؟ اس پر گارشیا بڑی سنجیدگی میں کہنے لگا، میں نے مکونش اور مسلمانوں کے اس سالار کا انفرادی مقابلہ بڑے غور سے دیکھا ہے۔
تم نے بھی جائزہ لیا ہوگا کہ جس وقت مکونش نے اسے مقابلے کے لیے للکارا تھا اور احمد اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا میدان سے نکلا تھا، آتے ہی وہ مکونش کے گرد گول چکر لگانے لگا تھا۔ ان چکروں کے دوران اچانک جس وقت مکونش اپنی تلوار نیام میں کر کے اپنا نیزہ نکالنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا وہ سالار اچانک اس کی پشت کی طرف گیا، اور جس نیزے سے مکونش نے مسلمانوں کے اس سالار کا خاتمہ کرنا تھا، مسلمانوں کے سالار احمد نے مکونش کا وہی نیزہ کھینچ کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ بس اس کی اس حرکت نے ہی مجھے تشویش اور فکر مندی میں ڈال دیا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر اسے کیسے خبر ہو گئی کہ اسے یہ نیزہ کھینچنا چاہیے۔ اس نے یہ کیسے جان لیا کہ مکونش اپنی تلوار کو نیام میں ڈالنے کے بعد نیزہ سنبھالے گا اور اسی کا نیزہ اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے مکونش اس کے ساتھ تیغ زنی کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی اس حرکت سے دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہمارے اپنے عزیزوں میں سے کوئی مسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ہماری ساری منصوبہ بندی کی خبریں بڑی رازداری کے ساتھ مسلمانوں کے پاس پہنچا دی جاتی ہیں۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں کے مخبر اس قدر تیزی اور اس قدر جانثاری سے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں اور ہماری پوری نقل و حرکت اور ہماری ساری جنگی منصوبہ بندی کی خبریں اپنے حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہماری ہر سازش اور ہر منصوبے کو ناکام بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس میدان میں مکونش کے ساتھ انفرادی مقابلے میں بھی میں یہی کچھ دیکھ رہا ہوں۔ مسلمانوں کے سالار احمد بن یعلا کے آتے ہی مکونش کا لوہے کا نیزہ کھینچ لینا ہمیں بہت بڑا پیغام دیتا ہے۔ اس کی اس حرکت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسے پہلے سے خبر تھی کہ مکونش اس پر نیزہ مارے گا اور اس کا خاتمہ کرے گا، لہٰذا مکونش کے اس حربے کو اس نے پہلے ہی ناکام کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ تیغ زنی کا مقابلہ ہوا تو میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ تیغ زنی میں مسلمانوں کا وہ سالار یقیناً مکونش کے مقابلے میں بہتر کارگزاری کا مظاہرہ کر چکا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے مکونش کو اپنے سامنے ایک طرح سے اسے کھلاتے ہوئے اس کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد گارشیا رکا، اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے ان سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اب مجھے ایک مزید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس جنگ میں ہمیں شکست کا صدمہ اٹھانا پڑا تو ہماری حالت بہت بری ہوگی۔ یہاں تک کہتے کہتے گارشیا کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں ہلچل ہونے لگی تھی۔ لہٰذا اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، اپنے اپنے حصے کی کمانداری سنبھال لو۔ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لشکر کے اندر ہلچل ہو رہی ہے اور میرے خیال میں وہ یقیناً جنگ کی ابتدا کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی گارشیا خود پیچھے ہٹ گیا۔ سارے سالار اپنے اپنے لشکر کے حصے کی کمانداری سنبھالنے لگے۔ حملے کی ابتدا امیر عبد الرحمن نے کی۔ امیر عبد الرحمن کا پورا لشکر اپنے سالاروں کی سرکردگی میں بڑھا، پھر دونوں لشکروں کے درمیان خوفناک جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ لیون، نبرہ اور جلیکیا کے اس متحدہ لشکر میں نبرہ کا بادشاہ گارشیا بذات خود موجود تھا۔ گو وہ عملی طور پر جنگ میں حصہ نہیں لے رہا تھا، لیکن وہ لشکر میں اس لیے شامل ہوا تھا کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے اس کے لشکر میں ایک نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے تب گارشیا تو پیچھے پڑاؤ کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے کچھ بڑے سالار اپنے لشکر کے درمیانی حصے میں رہتے ہوئے اپنے دوسرے سالاروں اور لشکریوں کو للکار کر زوردار انداز میں حملہ آور ہونے کے لیے اکسا رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے حملے ایک سیلاب کی مانند تھے۔ دشمن کی جو صف بھی ان کے سامنے آتی تھی اسے کٹی ہوئی فصل کی طرح وہ زمین پر بچھاتے چلے جاتے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں لشکروں کے درمیان خوفناک انداز میں جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ دشمن کے متحدہ لشکر نے اندازہ لگا لیا کہ تھوڑی دیر تک بدترین شکست ان کا مقدر بننے والی ہے۔ لہٰذا بڑے سالاروں نے گارشیا کے ساتھ مل کر اندر ہی اندر یہ فیصلہ کیا کہ پسپائی کے بعد نبرہ کا لشکر بھاگ کر اپنے مرکزی شہر بمبلونا میں محصور ہو جائے، جبکہ جلیکیا اور لیون کے لشکر مختلف سمتوں میں پیچھے ہٹ کر کسی مناسب جگہ جا کر پڑاؤ کر لیں اور گھات لگا لیں۔ ایسا کرنے سے گارشیا کا مقصد یہ تھا کہ اگر ناجرہ شہر کے نواحی میدانوں میں شکست دینے کے بعد مسلمان نبرہ کی مملکت کے مرکزی شہر بمبلونا کی طرف بڑھیں تو شہر کے اندر سے نبرہ کا لشکر مدافعت کرے اور باہر سے جلیکیا اور لیون کے لشکر مختلف سمتوں سے رات کے وقت یا دن کے وقت مسلمانوں پر جان لیوا حملے کرتے ہوئے انہیں بمبلونا کا محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کریں۔ یہ فیصلہ تسلیم کرنے کے بعد شکست تسلیم کر لی گئی۔
لشکر کے اندر شکست کے بگل بجا دیے گئے، جن کی آوازیں سنتے ہی لیون اور جلیکیا کے بڑے بڑے سالار اپنے اپنے لشکروں کو لے کر مختلف سمتوں کو بھاگ گئے، جبکہ نبرہ کا لشکر ایک دم پیچھے ہٹا، اپنے مرکز کی طرف بھاگا اور شہر کے اندر محصور ہو گیا۔ امیر عبد الرحمن نے دشمن کے بھاگتے لشکروں کا تعاقب نہیں کیا۔ امیر کو اس کے مخبروں نے بتا دیا تھا کہ دشمن 3 حصوں میں بٹ کر بھاگے ہیں۔ اس سے امیر نے اندازہ لگایا تھا کہ تعاقب کی صورت میں کہیں دشمن کے لشکر کا کوئی حصہ ان کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر لشکر کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے جنگ میں کام آنے والوں کی تدفین کا کام سر انجام دیا گیا، زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی، دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز اپنے قبضے میں لے لی گئی، اور جو کچھ وہاں سے حاصل ہوا امیر نے وہ سب کچھ اپنے لشکریوں میں بانٹ دیا، جس کی وجہ سے لشکریوں کے حوصلے پہلے سے بھی زیادہ تیز اور جفاکش ہو کر رہ گئے تھے۔ دشمن کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کے بعد امیر عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ ان میدانوں میں قیام نہیں کیا، بلکہ اپنے لشکر کے ساتھ امیر ناجرہ شہر کی طرف بڑھا۔ ناجرہ شہر وہاں سے بالکل قریب ہی تھا۔ اس وقت وہاں دشمن کا ایک دفاعی لشکر بھی موجود تھا۔ ناجرہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ لیون، نبرہ اور جلیکیا والوں کو بدترین شکست ہوئی ہے، اور یہ کہ جلیکیا اور لیون کے لشکر تو مختلف سمتوں کو بھاگ گئے ہیں، جبکہ نبرہ کا لشکر بمبلونہ میں محصور ہو گیا ہے، تب جو دفاعی لشکر اس وقت ناجرہ میں موجود تھا وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگا۔ جب مخبروں نے تصدیق کر دی کہ مسلمانوں کا لشکر ناجرہ ہی کی طرف بڑھ رہا ہے، تب ناجرہ کے اندر جو نبرہ کے بادشاہ گارشیا کا لشکر تھا، اس کے سالاروں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لشکر کو لے کر ناجرہ سے نکلیں گے، لہٰذا وہ اپنے لشکر کو لے کر ناجرہ سے نکلے اور اپنے مرکزی شہر بمبلونہ کی طرف بھاگ گئے۔ اب ناجرہ شہر کی حفاظت کے لیے کوئی لشکر نہ تھا۔ ناجرہ شہر کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ ان کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی ہے اور ناجرہ شہر میں جو دفاعی لشکر تھا وہ بھی بمبلونہ کی طرف بھاگ گیا ہے، تب انہوں نے ناجرہ شہر کے دروازے کھول دیے۔ امیر عبد الرحمن جب ناجرہ شہر کے قریب گیا تو شہر کے معززین نے باہر نکل کر اس کا شاندار انداز میں استقبال کیا۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے عبد الرحمن بے حد خوش ہوا۔ ایک فاتح کی حیثیت سے وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نے شہر والوں کے لیے مکمل امان کا اعلان کیا۔ شہر والوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمان شہر میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے سب لوگوں کے لیے امان کا اعلان کر دیا ہے، تب ان کی خوشی اور اطمینان کی کوئی حد نہ تھی۔ لوگ گرجوں اور گلی کوچوں میں جا کر خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ امیر عبد الرحمن نے ایک جگہ اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنے سالاروں کو امیر نے جو پہلا حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ ناجرہ شہر سے اپنے لشکریوں کے لیے خوراک اور ضرورت کا سامان جس قدر ہو سکے وہ حاصل کر لیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔